حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا سبق آموز قصہ۔ دنیا کی واحد قوم جو عذاب الہی سے بچ نکلی۔ آئیے ہم آپ کو اصل حقیقت دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستو السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام جنہیں مچھلی والے نبی کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا جو عقل کو حیران کر دینے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف کافی دیر بلاتے رہے۔ اچانک وہ ایسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے جو دنیا میں کسی اور کے ساتھ نہ ہوئی۔ وہ سمندر میں ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیے گئے۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ساری آزمائش حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں دی گئی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک زندہ رہے، وہاں کیا کرتے رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے نکلے؟ دوستو، یہ مکمل قصہ قرآن کریم میں ایک منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے جو نہ صرف حیران کن بلکہ ایک سبق آموز بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ صافات اور سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں بھی موجود ہے۔ پہلی 4 سورتوں میں انہیں یونس کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی ایک اسرائیلی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا جو اس وقت کفر اور شرک میں بہت زیادہ مبتلا تھے۔ قوم کا مرکزی شہر نینوا تھا جو اس وقت ایک بہت بڑی عظیم و شان بستی تھی۔ آج بھی اس کے وسیع کھنڈرات دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود ہیں جو موصل شہر کے قریب واقع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس آشوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی ہدایت کی، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی اور ضد پر قائم رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا، اپنے بتوں کو چھوڑنے سے انکار کیا اور دعوت حق کا بہت زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھانا بھی شروع کر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئیں۔ ہر ممکن طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ یہ مسلسل مخالفت دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر 3 دن کے اندر عذاب آنے کی اپنی قوم کو خبر سنا۔ جب تیسرا دن قریب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے چپکے سے نکل گئے، لیکن اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ قوم کی قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ دن کے وقت جب آسمان پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے، آسمان پر سیاہ بادل چھانے لگے، زوردار آندھیاں چلنے لگی، لوگوں کو یہ لگا کہ اب تباہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بستی کے سارے لوگ گھبرا کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام سے معافی مانگ سکیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام بستی میں موجود نہ تھے۔ یہاں سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نبیوں کے لیے ہر کام کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بستی سے یوں ناراض ہو کر نکل جانا ہجرت تو تھی، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ہونے والی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آسمان پر عذاب کی ابتدائی نشانیاں دیکھیں اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے دل میں ندامت کا فوراً اظہار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصول یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بلا وجہ عذاب کبھی نازل نہیں کرتا، کہ جب کوئی قوم حد سے نکل جاتی ہے اور سرکشی کرنے لگتی ہے تب اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب آنے سے پہلے ہی اپنے خدا سے سچی توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرما کر انہیں معاف کر دیا۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہٹ درمی اور سرکشی سے دل برداشتہ ہو کر اس بستی سے نکل چکے تھے اور وہ فراق کے کنارے جا پہنچے۔ انہوں نے مسافروں کی ایک بھری ہوئی کشتی دیکھی جو روانگی کے لیے بالکل تیار تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے دریائے فراق کی
پانی کی لہروں پر سفر کرنا شروع کر دیا اور دن بھر سفر ٹھیک رہا، لیکن شام کے وقت اچانک سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور دریا میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ ملاحوں نے کشتی سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن تمام مسافروں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا وزن ہلکا ہو جائے اور یہ ڈوبے نہ۔ اہل کشتی کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کشتی ایسے کسی طوفان میں پھنس جائے تو کشتی میں کوئی نہ کوئی ایسا سوار موجود ہوتا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک وہ شخص کشتی سے نہ اترے کشتی طوفان سے نہیں بچ سکتی۔ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل کشتی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے کشتی سے اترنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا۔ مجھے سمندر میں ڈال دو تاکہ کشتی اور باقی کے سوار کشتی میں لوگ محفوظ رہ سکیں۔ لیکن کشتی میں سوار اور ملاح حضرت یونس علیہ السلام کے اخلاق اور پاکیزگی سے واقف تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے قرآن اندازی کی جائے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ چنانچہ کشتی میں تمام سواروں کی قرآن اندازی کی گئی اور حیرت انگیز طور پر قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا، اگر کشتی والوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا جائے، کیونکہ کشتی والے تمام لوگ جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک نیک اور سچے انسان ہیں۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا، لیکن انہوں نے تیسری بار پھر قرآن اندازی کی تو پھر قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے۔ وہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے کشتی سے اترنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ایک عظیم الحبسہ مچھلی پہلے ہی جو اللہ کے حکم کی منتظر تھی فوراً حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی اور وہ ان کے پیٹ میں چلے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش شروع ہوئی اور ان کی دعا اور اللہ پر یقین کا ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کودے تو اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ بھی فرمایا کہ یہ تمہاری غذا نہیں، اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر وہ ان کے پیٹ میں زندہ رہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پایا تو انہیں احساس ہوا کہ میں اپنی قوم کو اللہ کی اجازت کے بغیر چھوڑ آیا ہوں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں گھر چکے تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا جس میں قید تھے۔ ان گپت اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ایک ایسی دعا مانگی جو قیامت تک کے لیے ہر حاجت مند کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں یوں بیان ہوئی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ یہ دعا اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا نشان بنا دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان دل سے یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی پکار ضرور سنے گا۔ ابن حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو حضرت یونس علیہ السلام کی آواز آسمانوں تک جا پہنچی۔ فرشتے حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ یہ آواز بہت دور دراز سے آ رہی ہے، مگر ہمیں یہ مانوس سی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پکار میرے بندے یونس علیہ السلام کی ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگار، یہی وہ یونس ہے جو ہمیشہ تیری عبادت میں لگا رہتا تھا، جس کی نیکیاں روزانہ تیری بارگاہ میں قبول ہوتی تھیں۔ اے اللہ، جس طرح وہ راحت کے دنوں میں تیرا فرما بردار تھا، آج بھی مصیبت میں اس پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول
قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ میرے بندے یونس کو بغیر کسی نقصان پہنچائے سمندر کے کنارے چھوڑ دے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن زندہ رہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، بعض روایات میں آتا ہے 7 دن، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے لگاتار اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ، تو ساری کائنات کا معبود ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو ہر چیز سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تصویر حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا اظہار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ مچھلی نے انہیں سمندر کے ساحل پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بہت نرم ہو گیا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پرندے کا نومولود بچہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نہایت کمزور اور ضعیف ہو چکے تھے اور زمین پر پڑنے کے قابل بھی نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توانائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک خاص اہتمام فرمایا اور ساحل پر ایک بیل کا درخت اگا دیا۔ یہ درخت اللہ کی قدرت کا ایک نشان تھا، جو نہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ فراہم کرتا بلکہ ان کی جسم کی نرمی اور کمزوری کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ بعض روایات کے مطابق یہ کدو کی بیل تھی، کیونکہ کدو کی بیل کا پتا بہت چوڑا ہوتا ہے، جو نہ صرف دھوپ سے بچاتے ہیں بلکہ اس میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کیڑے مکوڑے اس کے قریب نہیں آتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا تو اللہ نے یکتین یعنی کدو کی بیل ان پر اگا دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بھیج دی، جو جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ دیتی تھی، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بیل کی جڑ میں کیڑا لگ گیا اور کیڑے نے اسے کاٹ ڈالا۔ جب کیڑے نے جڑ کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ مگر تم نے نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ کی آبادی جس میں جانور بھی موجود ہیں، اس کو ہلاک اور برباد کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم اس کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں؟ جتنا کہ تم کو اس بیل سے پیار ہے، کیا تم وہی کے بغیر ہی اس قوم کو بد دعا دے کر یہاں سے نکل آئے؟ دوستو، یہ تنبیہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو یہ احساس دلانے کے لیے کی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جلد بازی میں چھوڑ کر نکل آئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے لیے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت یہ ہے کہ وہ بندوں کو توبہ اور اصلاح کا پورا موقع دیتا ہے اور نبیوں کو بھی صبر اور ہدایت کا درس دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑنے کے بعد نینوا کے لوگوں کو حقیقت آشکار ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام واقعی اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کی تنبیہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب انہیں احساس ہونے لگا کہ جو عذاب ان سے روکا جا رہا تھا وہ کسی بھی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل لرزنے لگے اور ان پر شدید خوف طاری ہو گیا، اور ہر شخص گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور وہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ انہیں پا کر حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ انہیں نہ پا سکے تو شدت ندامت کے عالم میں پورا شہر اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا۔ ہر شخص رو رہا تھا اور اللہ کے ہاں توبہ کر رہا تھا۔ بالآخر بادشاہ سمیت پوری
बस्ती के लोग अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए तरह की बुराइयों से ताइब होकर अपने माल मवेशी लेकर शहर से बाहर निकल आए। वो शहर के तमाम लोग एक खुले मैदान में जमा हो गए और अल्लाह के यहाँ रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। हर शख्स की जुबान पर यही दुआ थी कि ऐ हमारे परवरदिगार, जो यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे पास पैगाम लेकर आए थे, हम उस पर मुकम्मल ईमान लाते हैं। हमने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया है, बस तू हमें माफ फरमा दे। ये इज्तिमाई तौबा और अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाने की वो कैफियत थी जो अल्लाह की रहमत को बहुत बड़े जोश में ले आई। कौम ने सच्चे दिल से रजू किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और उन पर आसमान से उतरने वाले अजाब को हमेशा के लिए रोक दिया। तमाम प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।